نشتر اسپتال کے ڈائلسس یونٹ کے HIV معاملے پر جو اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس میں نشتر ہسپتال کے اور میڈیکل یونیورسٹی کے 31 فیکلٹی ممبران نے اجتماعی استعفے اپنے سیکٹری ہیلتھ کو بھجوائے ہیں۔ ان میں سے ہی ایک ڈاکٹر شیخ عبدالخالق ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے AP میڈیسن ہیں نشتر ہاسپٹل کے، اور انہوں نے بھی اپنا استعفیٰ جمع کروایا ہے، انہی فیکلٹی ممبران میں شامل ہیں۔ ان سے جان لیتے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ جو ہے اپنا کیوں آخر جمع کروایا، ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ احتجاجاً مستعفی ہوئے ہیں 31 فیکلٹی ممبران نشتر کے، تو کیا وجہ بنی کہ آپ لوگ اچانک آپ لوگوں نے استعفے جمع کروا دیے؟ آپ لوگ پروٹیسٹ پر تھے، پرامن پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے، تو آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ جب آج گورنر نے ان کو ذاتی سنوائی کے لیے بلوایا ہے VC کو، تو آپ لوگوں نے اپنے استعفے بھی بھجوا دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایک ٹیکنیکل مسئلے کو بجائے اس کے کہ ماہرین کے ذریعے انکوائر کیا جاتا، اس کے اندر سے ٹیکنیکل ایشوز ہائی لائٹ کیے جاتے، اس کو پولیٹیسائز کر کے، اور خاص طور پہ جو محترمہ ہماری VC صاحب ہیں، ہماری ٹیچر بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، ان کے ساتھ جو تضحیک آمیز رویہ اپنایا گیا، ہم سمجھتے ہیں یہ ٹرانسگریشن آف پاور ہے۔ گورنمنٹ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، رسپانسبلٹی کے تحت بیہیو کرنا چاہیے تھا۔ ہمارا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ ماہرین نیفرولوجسٹ کے اوپر مشتمل ایپیڈیمیولوجسٹ کو انکلوڈ کر کے اس سارے معاملے کو دیکھا جائے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے، HIV ایک حقیقت ہے جو کہ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ جو 2024 کے 9 منتھس ہیں، یہ گورنمنٹ کے اپنے فگرز ہیں، آلموسٹ 9713 کیس پورے ملک سے رجسٹر ہوئے ہیں۔ HIV واقعہ ہونے کے بعد گیسٹرونٹالوجی ڈپارٹمنٹ سے، ایون کہ میڈیسن کے وارڈوں سے، نشتر 2 سے، MMDC سے HIV کے کیسز نکلے ہیں۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو ابھی بھی یہی ہے کہ ماس لیول پہ اسکریننگ شروع کی جائے، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دی جائے، نہ کہ اس سے ڈرا جائے۔ HIV ہیپیٹائٹس B/C کی طرح ایک حقیقت ہے، اس معاملے کو پولیٹیسائز کر کے نشتر جیسے ادارے کے اندر انریسٹ نہیں پھیلانا چاہیے۔ تمام فیکلٹی، تمام ڈاکٹر کمیونٹی اپنی VC صاحبہ کے ساتھ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جائیں۔ ہم خود سرو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سرو کر بھی رہے ہیں، لیکن اس کے اندر سے ریسیپروکل ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز کو خدا نخواستہ بغیر انکوائری کے مجرم نہ قرار دے۔ اچھا، بغیر انکوائری تو نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ انکوائری کی گئی، سیکٹری ہیلتھ پنجاب نے انکوائری کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ رپورٹ پیش کی گئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پر ایکشن لیا۔ لیکن آپ لوگ یہ کہتے ہیں وہ انکوائری رپورٹ چونکہ پبلک نہیں کی گئی تو اس پر آپ کو تشویش شروع سے ایک لاحق تھی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا یہاں پر 30 مریضوں کے HIV میں مبتلا ہونے پر آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ کسی کی ایک کی غفلت ہوگی اس نیفرولوجی وارڈ میں؟ دیکھیں، بغیر جینیٹک سیکوینسنگ کے یہ کہنا یہ بہت قبل از وقت ہے کہ یہ سارے کیسز ڈائلسس روم سے پھیلے ہیں۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ بغیر جین سیکوینسنگ کے کوئی بندہ یہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈائلسس روم سے پھیلا ہے۔ دوسری پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ سوسائٹی کے اندر HIV ایگزسٹ کرتا ہے، وہ رجسٹر ہوئے ہیں، وہ مطلب یہاں سے کیس ڈائگنوز ہوئے ہیں، لیکن ان کو سارے کے سارے کو ڈائلسس روم کے اوپر ڈال دینا یہ تھوڑا سا ٹرانسگریشن ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر PMA کے اسپوکس پرسن ڈاکٹر وقار نیازی بھی موجود ہیں، جو کہ خود ایک نیفرولوجسٹ بھی ہیں اور اس معاملے کو شروع سے ہی وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور چونکہ PMA کے جو صدر ہیں ملتان کے ڈاکٹر مسعود الرؤف ہراج، وہ بھی مستعفی ہوئے ہیں، ان 31 فیکلٹی ممبران میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو ان سے جان لیتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ یہ 31 فیکلٹی ممبران نشتر کے اچانک مستعفی ہو گئے، اور PMA کے صدر بھی اس میں موجود ہیں۔ وقار، یہ بتائیے گا کہ اچانک آپ لوگ مستعفی، آپ کے PMA کے صدر بھی ہو گئے، تو آپ لوگ کیا ان HIV کے مریضوں کے ساتھ آپ کو کوئی ہمدردی نہیں ہے؟ وہ جو 30 مریض ہیں ان کے پاس جا کر کسی ڈاکٹر نے پوچھا کہ آخر ان پر کیا بیت رہی ہے اور ان کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہوا؟ ایک کسٹوڈین کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے ایشوز کے لیے بھی آواز اٹھائیں اور مریضوں کے لیے بھی اٹھائیں۔ یہ ہم لوگ الحمدللہ پچھلے 6 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ یہ اچانک چیزیں نہیں ہوئیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہم نے 2 ہفتے OPD جزوی OPD اسٹرائک کی، یعنی ہم نے صرف 2 گھنٹے کے لیے OPD بند کیا۔ ہمارا مقصد تھا کہ غریب مریض تنگ نہ ہوں۔ 2 ہفتے میں انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی، گورنمنٹ نے اس ایشو کو لفٹ تک نہیں کرائی۔ ایک ٹیکنیکل ایشو کو پولیٹیسائز کیا گیا، مس ہینڈل کیا گیا، جس کی وجہ سے سارے غریب مریض اس وقت سفر کر رہے ہیں۔ پورا نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے۔
اب غریب مریض رول رہے ہیں. ایک مریض کی جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی آپ کی, میری, یا سیکٹری صاحبہ کی, یا سی ایم صاحبہ کی ہے. تو ہم نے ایک یہ جزوی سٹرائک کی کہ غریب مریض پریشان نہ ہوں. اس کے بعد ہم نے ایک دن کی صرف او پی ڈی سٹرائک کی. پھر ہم نے کنونشن کیا ملتان میں. حکومت ہیلتھ کیئر کمیشن کی ناکامی کو, حکومت ایڈز کنٹرول پروگرام کی ناکامی کو, حکومت اپنے جو ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کی ابھی تک کوئی ایس او پیز واضح نہیں ہے. آج کے دن تک نشتر نے وسل بلو کیا ایچ آئی وی پہ. نشتر کی وی سی صاحبہ نے جو اقدامات کرنے تھے انہوں نے سب محکموں کو انفارم کیا, کمیٹی بنائی, ایڈز کنٹرول پروگرام کو, انفیکشن کنٹرول پروگرام کو, ہیلتھ کیئر کمیشن کو, سب کو لیٹر لکھے. لیکن اگر ٹارگٹ کیا جائے گا, ناانصافی کی جائے گی, تو اس میں ہمیشہ ہم نے آواز اٹھائی ہے اور اٹھاتے رہیں گے. یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ وائس چانسلر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب ہی ان کو کیوں ٹارگٹ کریں گی؟ آخر ان تک کوئی ایسی رپورٹس پہنچی ہوں گی, ان کو آپ کے ہی یہاں کے ایڈمنسٹریشن کے جو افسران ہیں انہوں نے کوئی رپورٹس پہنچائی ہوں گی, یا کسی طریقے سے ان کے پاس جو ان تک سیکٹری ہیلتھ پنجاب کے تھرو رپورٹس پہنچی ہوں گی, اسی پر آخر یہ ایکشن ہوا ہے. تو آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وائس چانسلر کو؟ جی, اس میں ٹارگٹ کا ہم سب کو خدشہ ہے, کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگوں کا جو ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہیں ان کی وی سی کی سیٹ پہ نظر ہے, جس کی وجہ سے سی ایم صاحبہ کو بھی کچھ چیزیں لکھ کے دی گئی تھیں. اور سی ایم صاحبہ نے جو کچھ چیزیں تو ایسی کہی ہیں کہ جس پہ تو ہم لوگ مطلب کوٹ کرتے ہوئے بھی ہمیں تھوڑا سا تشویش ہوتی ہے کہ ان کا ڈائلائزر کو بھی یہ لوگ دھو کے استعمال کر رہے ہیں گرم پانی سے, جو بالکل ٹیکنیکلی رانگ ہے. ڈسپوزیبل آئٹمز ہیں, مشین میں بھی جو ٹیوبنگ ہے وہ ڈسپوزیبل ہے, اس میں ایچ آئی وی یا ہیپاٹائٹس بی سی کسی چیز کے بھی پھیلنے. آخر یہ 30 مریض جو ڈائلسس یونٹ سے ہی ایچ آئی وی میں مبتلا ہوئے ممکنہ طور پر, آخر ان میں ایچ آئی وی پھر آیا کیسے؟ اس بارے میں کیا پیش رفت ہے اور کیسے ہوگی وہ پیش رفت؟ جو ڈائلسس کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں انیمیا, ایچ بی کی کمی بڑی کامن ہوتی ہے. ہر 10 میں سے 9 مریضوں میں ایچ بی کی کمی ہوتی ہے. ان کو فریکوینٹ بلڈ ٹرانسفیوژنز ہوتے ہیں. یہاں پہ روڈ پہ ہر جگہ پرائیویٹ بلڈ بینکس بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ کوئی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے. یہ کس کی ناکامی ہے؟ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ناکامی ہے. یہاں گلی گلی میں کویک بیٹھا ہے جو ایک سرنج سے 20 لوگوں کو انجیکشن لگا رہا ہے. جیسے لاڑکانہ میں ایشو ہوا تھا, وہاں بھی پوائنٹ سورس جب جینومنگ سیکوینسنگ کی گئی تو ایک کویک پکڑا گیا جس نے ایک ہی سرنج سے 20 بچوں کو ٹیکے لگائے تھے. اور وہاں سے یہاں پہ 2 مہینے گزر گئے ہیں, گورنمنٹ نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا, جینومک سیکوینسنگ نہیں ہوئی, پوائنٹ سورس نہیں ڈھونڈا گیا. یہاں دندان ساز بیٹھے ہیں جو ایک ہی انسٹرومنٹ سے سارا دن لوگوں کے دانت نکالتے ہیں, یہ سورسز ہیں. یہاں پہ جو منشیات وہ ہوتے ہیں, پرسنز ہوتے ہیں جو منشیات جن کے عادی ہوتے ہیں, وہ بلڈ دیتے ہیں, اور زیادہ تر 99%. اور وہی بلڈ جب مریضوں کو لگتا ہے تو وہ ایچ آئی وی کا بہت بڑا سورس ہے. ان کو سی پی لائنز لگتی ہیں ڈائلسس والے مریضوں کو, وہاں سے سورس ہے. اسی طرح پرائیویٹ ڈائلسس یونٹس بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ کوئی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے. تو ہیلتھ کیئر کمیشن کی ناکامی کو گورنمنٹ ہمارے پروفیسر پہ, ہماری وی سی پہ, ہمارے ایم ایس پہ ڈالے, یہ ناانصافی ہے. ہم ہر طرح کی انکوائری کے لیے تیار ہیں, لیکن ناانصافی اور بدماشی نہیں کرنے دیں گے. اگر ممکنہ طور پر وائس چانسلر کے خلاف کوئی کارروائی کی عمل میں لائی جاتی ہے, آپ مستعفی تو یہاں کے 31 فیکلٹی ممبران اپنا استعفیٰ تو احتجاجی طور پر جمع کروا چکے ہیں, اور اگر وہ بھی منظور کر لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کیا لایا عمل ہوگا؟ ہم لوگ الیکشن جیت کے وی سی صاحبہ کے گھر گئے تھے, پوری کیبنٹ, ہم نے ان کو ایک میسج دیا تھا کہ میڈم آپ کے ساتھ کھڑی ہے پوری الیکٹڈ آرگنائزیشن, 6700 ہماری اسٹرینتھ ہے. ہم نے کہا میڈم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کسی پریشر میں نہ آئیں. تو میڈم نے کہا میں ریزائن نہیں کروں گی. پوری فیکلٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. اب جب دوبارہ پریشر ڈالا جا رہا ہے تو ہماری فیکلٹی نے ریزائن کیا ہے. اگر یہ میڈم کو ہٹاتے ہیں اور اس شخص کو وی سی بناتے ہیں جو اس گیم کے پیچھے انوالو ہے, تو ہم نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ پھر سی ایم صاحبہ اور سیکٹری صاحبہ نشتر کو اور ملتان کو چلا لیں, ہمارا کوئی بھی ڈاکٹر کام نہیں کرے گا. جی, یہاں جو ڈاکٹرز ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ نشتر ہسپتال کے ڈائلسس یونٹ معاملے پر ایک تو انکوائری رپورٹ جو ہے وہ چونکہ پبلک نہیں کی گئی تو اس پر بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی کو عہدے سے ہٹایا جاتا ہے تو پھر آخری حد تک بھی جانے کو یہ تمام ڈاکٹرز تیار ہیں.